بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم هل من ناصر ینصرنا صلوات اللہ محرم الحرام کے 10 دن تقریباً گزر چکے ہیں اور آپ نے جناب زہرا کو عطیہ خدا قبول فرمائے۔ قیامت کے دن ان آنسوں کی بہت بڑی قیمت ہوگی۔ جناب زہرا شفاعت کرے گی۔ آج کا دن مصیبت کا دن ہے۔ آج کے دن معصوم فرماتے ہیں کہ ایسا دن ہے کہ جس کی مانند خداوند عالم نے کوئی اور دن پیدا نہیں کیا۔ جیسا کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ اے حسین جس طرح تیری مصیبت کا دن ہوگا اس طرح کسی اور کا دن نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ آج کے دن جس طرح کے گریہ کرنے کا حکم ہے ہمارے لیے، مصیبت کا حکم ہے ہمارے لیے، اسی طرح ہمارا وظیفہ ہے کہ آج کے دن جس مقصد کے لیے حسین نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، اتنا پیارا گھر کہ جو کائنات میں خدا کا محبوب ترین گھر تھا، اتنے خوبصورت جوان کہ جن جوانوں کی مانند خدا نے کائنات میں اور جوان پیدا نہیں کیے، اتنے خوبصورت بھائی کہ جس بھائی کی مانند خدا نے کسی اور کو ایسا بھائی عباس جیسا عطا نہیں کیا۔ یہ سب کچھ قربان کر دیا حسین نے، تو یہ مقصد بھی سمجھنا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ کربلا جو ہمیں مقصد بتاتا ہے، کربلا جو ہمیں پیغام دیتا ہے، ان میں سے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کربلا کا کہ انسان کی جتنی بھی محبوب چیز ہو، انسان کی جتنی بھی پیاری چیز ہو، وہ دین اسلام کے لیے قربان کر دے۔ یہ پہلا درس کربلا ہے۔ جتنی بھی پیاری چیز ہو انسان کی، حسین نے قربانی کی ایسی مثال بیان کی ہے کہ وطن انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن حسین نے وطن کو بھی قربان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کا گھر جو ہے
یہ ہر مومن کو محبوب ہے کہ اس کو نہ چھوڑا جائے، لیکن حسین نے ایسی حالت میں چھوڑا کہ جس حالت میں کوئی نہیں چھوڑتا کعبہ۔ اس کے بعد کربلا میں آئے حسین۔ کربلا میں حسین نے اپنی جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، اپنی بہنوں کی قربانیاں، سب کچھ قربان کر دیا حسین۔ کل بیان کیا تھا کہ جو خواتین ہیں کربلا میں، ان کو ضرور یاد کیا، ان کی بہت قربانیاں ہیں خواتین کی، مردوں کی بھی قربانیاں ہیں، خواتین کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک خاتون کا نام ہے ام البنین۔ مقصد بھی بیان کر رہا ہوں اور مصائب بھی ہوگا اس میں۔ نام سنتے رہتے ہوں گے جناب ام البنین کا۔ ام البنین کو ام البنین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے فقط بیٹے تھے، بیٹی نہیں تھی ام البنین، بیٹوں کی ماں، اس لیے اس کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام فاطمہ تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام عباس تھا، دوسرے کا نام عبداللہ تھا، تیسرے کا نام عثمان تھا، چوتھے کا نام جعفر تھا۔ 4 بیٹے تھے اور چاروں کے چاروں جوان تھے۔ یہ کربلا، جناب عباس کی عمر مبارک تھی 34 سال، جناب عبداللہ کی 21 یا 22 سال تھی، عثمان کی 25 یا 26 سال تھی، جعفر کی بھی اسی طرح 20 اور 30 کے درمیان تھی۔ تو یہ چاروں کے چاروں جوان تھے۔ جناب ام البنین جب حسین روانہ ہوئے مدینہ سے، سنا ہے روانگی آپ نے، کہ اس حرم رسول کو نبیوں کے سلطان نے ایک امانت دی تھی۔ فرمایا تھا کہ اے ام البنین، یہ کربلا کی مٹی میں دے کے جا رہا ہوں آپ کو، جب یہ مٹی رہے تو سمجھنا کہ میرا بیٹا حسین زندہ ہے، جب یہ مٹی رہے تو سمجھنا کہ میرا حسین زندہ ہے، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا۔ تو یہ سیدہ اس مٹی کو جو حسین اور رسول نے دی تھی، روزانہ تاریخ میں ہے کہ صبح کی نماز کے بعد روزانہ دیکھتی تھی اس مٹی اور کہتی تھی الحمدللہ میرا حسین ابھی تک زندہ ہے۔ گریہ کرتی رہی یہ کافی عرصے تک ام البنین۔ جب کربلا ختم ہو گیا 10 محرم، شام کوفہ ختم ہو گیا، بشیر آتا ہے مدینہ میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے مدینہ میں جا کے پیغام دے دو کہ حسین شہید ہو گیا ہے، تاکہ ہمارے اچانک داخل ہونے سے بنی ہاشم کی خواتین مر نہ جائیں۔ بشیر جاتا ہے مدینہ کی گلیوں میں، وہاں پہ ندا دے رہا ہے قد قتل حسین ابن علی، حسین شہید ہو گیا، ندا دے رہا ہے۔ یہ سیدہ ام البنین گھر سے نکلتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ کیا حسین شہید ہو گیا ہے؟ یہ کہتا ہے ہاں شہید ہو گیا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا ام البنین۔ سوال کرتی ہے چند اس سے، پہلا سوال کرتی ہے کہ کیا حسین کے جو صحابہ تھے انہوں نے حسین کا دفاع نہیں کیا؟ یہ کہتا ہے وہ پہلے شہید ہو گئے تھے۔ پھر یہ کہتی ہے کہ کیا حسین کی جو اولاد تھی، جوان بیٹے تھے حسین کے ساتھ، کیا انہوں نے دفاع نہیں کیا حسین؟ کہتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ پھر آخر میں ایک بہت درد بھرا سوال کرتی ہے یہ بیوی، کہتی ہے حسین کے ساتھ تو میرا عباس بھی موجود تھا،
حسین کے ساتھ تو میرا جوان عباس بھی موجود تھا، جس میں علی کا زور تھا، جس کے بازو میں جو دشمنوں کا علی کی طرح مقابلہ کرتا تھا، کیا اس نے حسین کا دفاع نہیں کیا؟ کہتے ہیں وہ بھی حسین سے پہلے شہید ہو گیا۔ اب یہ سوال کرتی ہے کہ میرے بیٹے کی شہادت کس طرح ہوئی ہے؟ بڑے درد بھرے جملے ہیں۔ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی شہادت کس طرح ہوئی ہے؟ وہ تو بہت بہادر تھا، کئی سینکڑوں پہ وہ بھاری تھا، تو کس طرح ہوئی ہے؟ تو عجیب جواب دیتا ہے بشیر، کہتا ہے کہ ایک ظالم نے گرز مارا تیرے بیٹے کو، اور عباس جو ہے وہ زین پہ نہیں سنبھل سکا۔ اب اس سے اور درد بھرا یہ سوال کرتی ہے اور کہتی ہے گرز جو مارا ہے میرے بیٹے کے ہاتھ کا ہاتھ، جب اس نے گرز مارا ہے تو ہاتھوں کے ساتھ دفاع نہیں کیا میرے بیٹے نے۔ تو یہ کہتا ہے گرز سے پہلے اس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے، اس کے ہاتھ جدا ہو گئے تھے، تو اب اس کے بعد ام البنین کو یقین آ گیا کہ اب حسین شہید ہو چکے ہیں، اب حسین نہیں رہے کربلا۔ دو پیغام دیے ہیں، ایک بہن نے اور ایک بھائی نے۔ بھائی نے جو پیغام دیا ہے نا آپ کو، مصحف میں توجہ میری طرف کریں، احترام ہے یہ مصحف کا۔ بھائی نے جو پیغام دیا ہے نا تجھے، ہمیں سب کو، وہ دیا ہے کہ جتنی بھی مشکل آ جائے نماز کو ترک نہیں کرنا۔ یہ بھائی نے پیغام دیا۔ آج کا دن تھا، ابو ثمامہ سیداوی یہ کہتا ہے کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس وقت تیرے امام نے اس کے لیے دعا کی تھی اور فرمایا تھا جعلک اللہ من المصلین، تو نے نماز کا وقت یاد دلایا، خدا تجھے نمازیوں میں معشور فرمائے۔ ایسا سجدہ دیا ہے نا جناب حسین نے کہ آج تک اس طرح سجدہ کوئی نہیں دے سکا۔ دو چیزیں رہ گئی تھی علی سے، زندگی میں مکمل نہیں کر سکا تھا علی، ایک صبح کی نماز کا دوسرا سجدہ اور ایک خطبہ شکیہ۔ دو چیزیں علی مکمل نہیں کر سکا زندگی میں، نہیں کرنے دی دشمنوں نے، لیکن سجدے کو علی کے بیٹے نے اس طرح مکمل کیا کہ آج تک کہا جاتا ہے کہ حسین سجدے میں شہید ہو گئے۔ اور خطبے کو علی کی بیٹی نے شام اور کوفہ کے درباروں میں، بازاروں میں اس طرح مکمل کیا کہ کہنے والا کہنے لگا کہ علی کا کون سا بیٹا خطبے دے رہا ہے، علی کے کون سے بیٹے کی یہ آواز آئی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ علی کا بیٹا نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے، جناب زینب ہے جو خطبے دے رہی ہے شام اور کوفہ کے بازاروں میں۔ تو ایک پیغام حسین کا تھا جو حسین نے دیا ہے کہ اے میرے شیعہ، کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کرنا۔ اور دوسرا پیغام زینب نے دیا ہے خواتین کو کہ جتنی بھی مشکل آ جائے اپنے پردے کی ضرور حفاظت کرنی ہے، اپنی چادر کی ضرور حفاظت کرنی ہے، جتنی بھی مشکل آ جائے چادر سر سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ یہ زینب تھی کربلا کے میدان میں، کوئی روایت ضعیف روایت نہیں بتاتی کہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں کوئی خاتون خیمے سے باہر آئی ہے، نہیں کہتی کوئی روایت، کوئی خاتون خیمے سے باہر نہیں ہے۔ بس ایک روایت کہتی ہے کہ جب علی اکبر زمین پہ آئے تو اس وقت حسین سے پہلے زینب اکبر کی لاش پہ پہنچ چکی تھی۔ جب حسین آئے اور دیکھا اپنی بہن زینب کو
فرماتے ہیں کہ زینب کیوں خیموں سے بہ رہی ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں اس لیے آئی ہوں، مجھے پتا تھا کہیں جوان بیٹے کی موت تجھے موت نہ دے دے، جوان بیٹے کی موت تو برداشت نہ کر سکے۔ تو حسین نے اپنی بہن کو بازو سے پکڑا، خیمے میں پہنچا دیا، بعد میں اکبر کا لاشا اٹھ گیا۔ یہ ایک روایت ہے بس، اور کوئی روایت نہیں کہتی کہ کوئی خاتون میدان میں آئی ہو کسی کے وقت، کسی شہید کے وقت۔ تو یہ کربلا کی جو قربانی ہے، ان میں سے ایک قربانی جناب عباس کی سنتے رہتے ہیں، بس 5 منٹ۔ کربلا میں 2 شبیہیں موجود تھیں، ایک نانا محمد کی تھی اور دوسری بابا علی کی تھی۔ محمد کی شبیہ کو علی اکبر کہا جاتا ہے اور علی کی شبیہ کو عباس کہا جاتا ہے۔ روایت یہی کہتی ہے کہ جب اکبر کو روانہ کیا نا حسین نے، تو فرماتے ہیں قَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ أَشْبَهَ النَّاسَ خَلْقًا وَخُلْقًا وَمَنْطِقًا بِرَسُولِكَ، یا رب الارباب گواہ رہنا، ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے رسول کے زیادہ مشابہ تھا۔ جب تک عباس زندہ رہے ہیں اس وقت تک حسین کا زور باقی رہا ہے، طاقت حسین کی باقی رہی۔ جب عباس نے آخری جملہ کہا نا کہ آئے بھائی حسین جلدی میری مدد کو آ، روایت یہی کہتی ہے کہ حسین مشکل سے عباس کی لاش پہ گئے۔ جب عباس کی لاش پہ پہنچے حسین، تو عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، بس آخری جملہ، عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھا، حسین رونے لگے۔ گرم گرم آنسو جب عباس کے چہرے پہ پڑے تو اس وقت جناب کی آنکھ کھلی اور فرماتے ہیں حسین کیوں رو رہا ہے؟ حسین فرماتے ہیں کہ عباس میں ایک وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ اب تو آپ کا سر میری گود میں موجود ہے، ایک بھائی کا سر بھائی کی گود میں موجود ہے، تھوڑی دیر کے بعد میرا سر سنان کی نوک پہ ہوگا اور کوئی گود میں رکھنے والا نہیں ہوگا۔ آواز آئے گی آسمان سے، قد قتلا حسین ابن علی، حسین شہید ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الله